تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کا آئین ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، شکوہ اس کو خدا کا ڈر تھا۔ ہمیں حوصلہ دلاتا ہے، ہمیں عزم دلاتا ہے، ہمیں کچھ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا ایک سبق دیتا ہے، ایک درس دیتا ہے۔ وہ درس آج ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے، گھر گھر، گاؤں گاؤں، کوچے کوچے اور قریہ قریہ اللہ کے اس پیغام کو جو علامہ اقبال نے ہمیں دیا ہے عام کرنا ہے۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہروے دشت ہو سیلی زدے موج سراب، تان اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، تان اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہروے دشت ہو سیلی زدے موج سراب۔ اے اللہ آپ بتائیے کہ مسلمان کے نام سے جو قوم بستی ہے اس دھرتی کے اوپر، وہ مسلمان قوم آج قلاش کیوں ہے؟ اس کے پاس دنیا کی دولت کیوں نہیں ہے؟ تو وہی خدا تو ہے، تو وہی اللہ تو ہے کہ جس کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہروے دشت ہو سیلی زدے موج سراب۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو چٹیل میدان سے پانی کا چشمہ اور فوارہ نکل آئے، تو جو چاہے تو اے اللہ جو ریگستان ہے وہاں سے ایسے پانی نکلے کہ اس میں سے موج نکلنے کے لیے تیار ہو، اور اس موج کے تھپیڑے میں انسان آ کر پریشان ہو جائے، یعنی اتنی طاقت والا تو ہے۔ تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہروے دشت ہو سیلی زدے موج سراب، تان اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے۔ اے اللہ غیر ہم کو تانا دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، تان اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے؟ کیا اللہ یہ اسی کا بدلہ ہے کہ ہم تیرے نام پر مر رہے ہیں، کہ ہم کو اس کے بدلے میں ذلت، رسوائی اور خواری ہمارے ہاتھ آ رہی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اے مسلمانوں تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم آرام طلب بن گئے ہو، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تمنائیں اور آرزویں بہت لیے بیٹھے ہو، لیکن تم میں کا ہر شخص بالکل آرام پسند ہو گیا ہے اور میدان عمل میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہارے درمیان نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فقر ہے، ان کی جو یہ صفت تھی، نہ تمہارے درمیان وہ چیز موجود ہے، اور نہ دولت عثمانی اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دولت تمہارے اندر ہے جس نے اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت نے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ آخر کیوں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ صرف مسلمان تھے اور دنیا میں چمک گئے، اور تم نے قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اپنا رشتہ توڑ لیا، تو تم ذلیل و خوار اور رسوا ہو گئے ہو۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا،
رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اے اللہ آپ بتائیے کہ دنیا میں چاہت کن لوگوں کی ہے؟ اب غیروں کی چاہت ہو رہی ہے، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا۔ اب ہم مسلمانوں کے لیے تو صرف ایک خیالی دنیا رہ گئی ہے، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ اے اللہ ہم تو تجھ کو چھوڑ کے اب جا رہے ہیں، پھر نہ کہنا، اے اللہ آپ ہم سے نہ کہیے کہ توحید کو کوئی اپنانے والا نہیں، توحید کی تعلیم کوئی دینے والا نہیں، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ کہ اے اللہ ہمارا جو جینا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ تیرا نام دنیا میں باقی رہے۔ ہماری مثال ساقی کی ہے اور آپ کی مثال جام کی ہے اور گلاس کی سی ہے، ہم پلانے والے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ کیا اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم نہ رہیں، پلانے والا نہ رہے اور تیری ذات باقی رہ جائے، صرف جام رہ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا سریرے کے بھی، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریرے کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ اے مسلمانوں تمہارا حال یہ ہے، تم ہو آپس میں غضبناک، تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہو، اور وہ ان کی مثال قرآن پاک کی اس آیت کی جیسی تھی کہ وہ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مشفق تھے، رحم دل تھے، ایک دوسرے کے بارے میں محبت رکھتے تھے۔ تم خطا کارو خطابیں وہ خطا پوش و کریم، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم گناہ کرتے رہتے ہو اور ایک دوسرے کے عیب بھی تلاش کرتے رہتے ہو، اور وہ لوگ ایک دوسرے کے عیب کو چھپایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کی بھی، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کی بھی، اس لیے چین اور ایران کے بادشاہ وہ بنائے گئے اور اس کی سلطنتیں ان کو سونپی گئیں۔ تمہارا حال کیا ہے کہ تم صرف باتیں ہی کرتے ہو، تمہارے اندر کوئی غیرت نہیں، تمہارے اندر کوئی خودداری نہیں، تمہارے اندر کوئی حمیت باقی نہیں رہی۔ تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے اس شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، آئے اس شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اے اللہ جو تیرے نیک بندے تھے وہ تو چلے گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، وہ سب لوگ چلے گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، یعنی بہت کم وقت میں ان کا زمانہ ختم ہو گیا۔ شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، وہ جو راتوں کو رونے والے لوگ تھے، وہ خدا صفت لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے، اے اللہ تجھ سے ڈرنے والے، وہ لوگ تو چلے گئے۔ اے اللہ آئے اس شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب آپ ڈھونڈیے ان کو، وہ تو اب اس دنیا میں موجود نہیں۔ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی،
نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ تم آپس میں مر مٹنے کا سامان پیدا کر رہے ہو۔ وہ جو تمہارے اسلاف تھے وہ غیرت مند تھے اور خوددار لوگ تھے۔ خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم تو صرف بات کرنے والے ہو، تم بات کے غازی ہو۔ وہ صرف بولنے والے نہیں تھے بلکہ وہ عمل کے غازی تھے، عمل کے دھنی تھے۔ تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ مکنار، تم معمولی دولت کو آج ترس رہے ہو اور وہ سلطنتوں کے مالک تھے۔ آج تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ آج تلک زندہ قوموں کو ان کی تاریخ معلوم ہے اور زندہ قومیں ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کر رہی ہیں۔ درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانے، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانے، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانے۔ اے اللہ، ہم وہی مسلمان تو ہیں، درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانا، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانا۔ کہ اے اللہ، ہم وہی مسلمان تو ہیں اور اسی اسلام کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، پھر آخر کیا بات ہے؟ ہم وہی امت احمد مرسل ہیں، ہم وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آخر بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی غلطی کے ہم کو تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ آپ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ مصیبتوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانا؟ جو لوگ تیرے اوپر جان دینے کے لیے تیار تھے، ان لوگوں کے اوپر آج آپ کی آنکھیں کیوں پھر گئی ہیں ان لوگوں سے؟ مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بدعمل تھے ہی جوان، دین سے بدزن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ تمہارا حال تو یہ ہے اے مسلمانوں کہ تم ستاروں کی مانند ابھرے آسمانوں پر، لیکن بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے۔ نئی تہذیب نے جو وطن پرستی کا بت تمہارے سامنے پیش کیا، تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ اور ایک مسلمان نوجوان نسل کا کیا حال ہوا کہ وہ دین سے تو پہلے ہی دور تھے، نوجوان نسل دین سے پہلے ہی دور تھی، لیکن اب وہ دین سے بدزن بھی ہو گئی۔ دین سے پہلے ہی سے دور تھی نوجوان نسل، اور آج یہ ہوا بعد میں تمہاری نوجوان نسل کا یہ حال ہو گیا کہ دین سے بالکل دور ہو گئے، بدزن ہو گئے اور بدگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بتگری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویسے قرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ اے اللہ، آپ بتائیے کیا ہم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ اے اللہ، آپ بتائیے کہ آپ کو ہم مانتے نہیں ہیں؟ اے اللہ، آپ ہم کو یہ بتائیے کہ کیا ہم نے آپ کے رسول کو چھوڑ دیا ہے؟ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا۔ اے اللہ، آپ بتائیے کیا ہم نے بت توڑنے کا کام چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے بت بنانا شروع کر دیا ہے؟ بت گری پیشہ کیا بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا۔ اے اللہ، کیا ہم آپ کو چاہتے نہیں ہیں؟ اے اللہ، کیا ہم نے حضرت سلمان فارسی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے؟ اور اے اللہ، کیا ہم اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم سے ہٹ گئے ہیں؟ آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ہو اللہ احد کی
جو آواز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلتی تھی وہ آواز آج بھی ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ قیس زحمت کشے تنہا یہ صحرا نہ رہے، قیس زحمت کشے تنہا یہ صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے، وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے، گلے جور نہ ہو شکوے بیداد نہ ہو، گلے جور نہ ہو شکوے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو، گلے جور نہ ہو شکوے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ اے مسلمانوں، تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم نے اپنے گھروں میں رہنا پسند نہیں کیا، تم نے ہوٹلوں میں، کلبوں میں، پارکوں میں اور وہاں کی فضا کو پسند کیا۔ تمہارا دل گھروں پہ نہیں لگتا، تم نے یہ آواز لگائی کہ ہم جب باہر رہیں گھر سے باہر تو کیوں اکیلے رہیں، کیوں نہ مرد اور عورت کندھے سے کندھا ملا کر ایک ساتھ چلے۔ تم نے یہ آواز لگائی کہ عورتیں کیوں شکایت کریں کہ مرد ہمارے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ ان کے بھی خالق اور ہمارے بھی دونوں کو برابر کا درجہ ملنا چاہیے۔ تم نے یہ آواز لگائی اور تم نے کہا کہ عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو، کہ جس طریقے سے مردوں کو آزادی ملی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جائیں تو کیوں نہ عورتوں کو بھی یہ آزادی دی جائے۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اب ہمارا عشق کمزور ہے، آپ سے جو ہمارا تعلق تھا اس میں کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیما یہ تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی۔ اے اللہ، ہم کو اپنا یہ قصور تسلیم ہے کہ ہم جس طریقے سے تیرے نام کو روشن کرنے کے لیے گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، صحرا صحرا جایا کرتے تھے، اب ہمارے اندر وہ بات نہیں رہی، اب ہمارے اندر وہ کمزوری آ گئی ہے۔ اب ہمارا دل، اگر ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں جب بھی، تو ہمارا دل لگتا نہیں، مضطرب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی، اور ہم وفاداری کا ثبوت بھی نہیں دے پا رہے ہیں ٹھیک سے۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے، کہ اللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کبھی ہم سے محبت کرتے ہیں، کبھی ہم کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اور کبھی دوسروں سے آپ محبت کرتے ہیں، تو آپ ہر جائی ہیں۔ اگر آپ ہم کو ہر جائی کہتے ہیں تو آپ بھی ہر جائی ہیں، کہنا نہیں چاہیے، اے اللہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ بھی ہر جائی ہیں۔ عہد نو برق ہے آتش زنے ہر خرمن ہے، عہد نو برق ہے آتش زنے ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ با پیراہن ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ یہاں اب ہمت دلا رہے ہیں علامہ اقبال، یہاں سے اب ہمت دلا رہے ہیں، شوق دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو موجودہ تہذیب ہے، اس کی آگ، اس کی تپش، اس کی حرارت، اس کی گرمی بہت زیادہ ہے، اس سے نہ تو صحرا محفوظ ہے نہ دریا محفوظ ہے، اس کے اندر اتنی تپش اور گرمی ہے، اتنی حرارت ہے کہ جو بھی قوم جائے اس میں گھل مل جائے اور اپنا وجود اور نام و نشان ختم کر دے۔ لیکن اے مسلمانوں، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستاں پیدا۔ اگر تمہارے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو یہ نئی تہذیب کی جو آگ چاروں طرف سے جل رہی ہے، یہ آگ تمہارے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جائے گی، اور یہ آگ بجھ جائے گی، اور یہ آگ تمہارا
کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہے تجھے یاد نہیں۔ اے اللہ تو وہی خدا تو ہے، وہی رب تو ہے جس نے فاراں کی چوٹی پر، فاران کی پہاڑی پر اس دین کو کامل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو ایک پسندیدہ دین قرار دیا۔ اللہ تو وہی خدا تو ہے، سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں لیے ہزاروں کے دل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے۔ اے اللہ تیری وہ طاقت، تیری وہ آواز ایسی تھی جس نے بہت ساروں کے دل کو اپنی طرف مائل کر دیا، آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ سامہ ہیں تجھے یاد نہیں۔ اے اللہ ہم وہی تجھ سے چاہنے والے لوگ ہیں، ہم وہی مسلم لوگ ہیں، کیا آپ کو یاد نہیں تیرے بارے میں جو محبت پہلے ہمارے اندر تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ دیکھ کر رنگے چمن ہو نہ پریشاں مالی، دیکھ کر رنگے چمن ہو نہ پریشاں مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستہ خالی، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ یہاں سے پھر ہمت دلا رہے ہیں کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو تمہارا ایک دور آئے گا، یہ خس و خاشاک بہہ جائیں گے، خس و خاشاک بہہ جائیں گے، اور پھر تم کو ایک دور دیا جائے گا، وہ تمہارا دور ہوگا۔ اور یاد رکھو اے مسلمانوں، اگر تم کمر بستہ ہو گئے، میدان عمل میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ذرا دیکھو صبح جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے لالی نکلتی ہے، اس سے پہلے ایک لالی نکلتی ہے، وہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی پہچان ہے کہ رات ختم ہو چکی، سورج نکلنے والا ہے۔ اور گھبراؤ مت مسلمانوں، تمہارے جو شہداء تھے جنہوں نے شہادت کا جام پی کر اللہ کے دین کو بلند کیا، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، برباد نہیں جائے گا، ان کا خون رنگ لائے گا اور اسلام کا پرچم ایک دن ضرور لہرائے گا۔